الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم سب پر یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ خوشی ہو اس میں بھی اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، غمی ہو اس میں بھی اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان پر ضروری ہے۔ خوشی کا دور، خوشی کے معاملات اور خوشیوں کے پروگرام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئے، صحابہ کی زندگی میں بھی آئے، خیر القرون کا جو زمانہ ہے اس میں بھی آئے۔ غمی کے حالات، غمی کے معاملات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے اور صحابہ پر بھی آئے، اور جو خیر القرون کا زمانہ ہے ان زمانوں میں بھی غمی کے حالات، پریشانی کے حالات، تکالیف کے حالات سب پر آئے۔ اللہ نے دنیا کو ان دونوں چیزوں سے ملا ہوا بنایا ہے۔ اس دنیا میں انسان پر خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے۔ ہاں ایک جنت ایسی ہے جہاں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو اللہ کے نیک بندے قیام کریں گے نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ خوشی میں بھی آج مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترک کر چکا ہے۔ یہ موضوع بحث نہیں ہے، اصل ہے غمی کا معاملہ۔ اس پر بھی خوشی کے حوالے سے جو بات ہوگی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اصل بات آتی ہے غمی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غم آئے، اور آدمی عام زبان میں کہتا ہے کہ غم کہا جاتا ہے، بڑے سے بڑا غم کیا ہے؟ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ بڑے سے بڑا غم کیا ہے؟ بیوی کا انتقال ہو گیا، آل اولاد کا انتقال ہو گیا، کسی قریبی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ یہ انسان کہتا ہے کہ بڑا غم ہے۔ باپ ہی چلا گیا دنیا سے، جس کے سہارے انسان یہاں تک پہنچتا ہے،
چلنا پھرنا، کھانا پینا، زندگی گزارنا، ماں دنیا سے چلی گئی جس کی آغوش میں اور اس کی رحمتوں میں پل پل کے یہ عمر انسان نے پائی ہے، تو یہ بڑے بڑے غم کہلاتے ہیں۔ اور بھی انسان پر غم آتے ہیں، منع نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے بحیثیت مسلمان ان غموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کیونکہ ابھی کہا بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اس کو تو ہم مانیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کا حکم کیا ہوگا جو کہے کہ میں نبی کی اتباع نہیں کرتا، میں صحابہ کی اتباع نہیں کرتا، میں خیر کے زمانے کی اتباع نہیں کرتا، تو پھر تو گمراہی اور ضلالت ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ ہمارے لیے ہدایت کا چراغ تھے، ہم کسی کی بھی اتباع کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی اتباع میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اب خوشی کے بعد جو غمی کا معاملہ ہے، اس میں جو ہمارے غم کے معاملات آتے ہیں، جس کا میں نے گزشتہ جمعے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں کسی کی موت پر کچھ کیا جاتا ہے، کسی کی موت پر فلاں فلاں کام کیا جاتا ہے، تو یہ موت بھی بڑا غم ہے، موت بڑا غم ہے۔ اس غمی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، صحابہ کی تعلیمات کیا ہیں، شریعت کا کیا طریقہ ہے، یہ مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ جہاں مسلمان خوشی میں بہرا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے غمی میں بھی جناب والا آزاد ہو جاتا ہے غم کے نام پر، مجھے کرنے دو، اس وقت میں غم کے عالم میں ہوں، مجھے نہ چھیڑو۔ شریعت چھیڑے گی، بات سمجھ رہے ہیں؟ کون چھیڑے گی؟ شریعت چھیڑے گی آپ کو کہ آپ خوشی میں بھی اللہ کے غلام ہیں، آپ غمی میں بھی اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آپ خوشی میں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، آپ غمی میں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس لیے کہ غم اور خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ نے اس کی ہدایت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے ذریعے سے ہمیں دی ہے۔ لہذا خوشی میں آزادی مسلمان کو نہیں حاصل ہوگی، غمی میں آزادی مسلمان کو حاصل نہیں ہوگی۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ اس کے رسول کے حکم کا تابع دار ہے، خوشی کے نام پر آزادی نہیں۔ جائز خوشی کیا کبھی منع نہیں کیا جاتا، اور اس کی حوصلہ افزائی سے کبھی نہیں روکا جاتا، لیکن خوشی قرآن و سنت کی روشنی میں، غمی سے کبھی نہیں روکا جاتا، غمی سے کبھی نہیں روکا جاتا، لیکن قرآن و سنت کی روشنی۔ کوئی آپ کو بچے کے رونے پر منع کرے نہ رو، سمجھ رہے بات؟ بچے کے رونے پر نہ رو، آنسو نکل رہے کوئی روکے، خلاف شرع کام ہے۔ کسی کے انتقال پر رونا جائز ہے، آنسو بہہ جائیں جائز ہے، لیکن رونے کا مطلب نوحہ کرنا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، جاہلیت والا رونا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو نکلے تھے، لخت جگر جب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ محبت ہے بچے سے، بچے سے محبت ہے، بچے سے تعلق ہے، اس کی جدائی، اس کا فراق غمگین کر رہا ہے، لہذا نبی کے آنسو نکل گئے، آپ نے کبھی انکار نہیں کیا، صحابہ نے سوال کیے تو آپ نے اصلاح فرمائی، اصلاح فرمائی۔ اور بڑے بڑے صحابہ آپ کے ہاتھوں قبر میں گئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ آپ کے ہاتھوں قبر میں گئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کا انتقال آپ کی حیات طیبہ میں ہوا ہے، تو وہاں پر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آدمی کے سامنے کسی کا انتقال ہو رہا ہو، کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وہاں پر پھر حکم یہی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو آدمی کلمہ طیبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور آہستہ آواز میں کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہو،
اس کو تلقین کر کے مجبور نہ کرے بھائی کلمہ پڑھ لو، نہیں، خود آہستہ آواز میں کلمہ پڑھے، اس کے کانوں سے آپ کا کلمہ ٹکرائے، آپ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے، ہو سکتا ہے وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے موت کے وقت پڑھ لے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اب خاموش ہو جاؤ، اب کوئی اس سے بات بھی نہ کرو، اب کوئی بات بھی نہ کرو۔ کیوں بات نہیں کرے؟ بھئی پتہ ہے جب دنیا سے جا رہا ہے، اب کوئی ایسی ضروری بات الگ بات ہے، لیکن عام طور پر اب بات نہ کرو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آدمی کہے گا یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ تو یہ نبی سکھا کر گئے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ دنیا سے اڑتے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کا حکم، سمجھ رہے بات؟ آدمی یہ نہ کہ میرا باپ مر رہا ہے تو کلمہ پڑھ لیا تو مجھے روک دیا گیا۔ اچھی بات ہے کہ آپ کے عزیز اور اقارب میں سے کسی کا انتقال ہو تو اس کی آخری جو گفتگو ہو وہ اللہ کی وحدانیت کی ہو، اس کی جو آخری گفتگو ہو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ اور آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت سے لبریز ہو اس کی زبان۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ دنیا میں جانے سے پہلے وہ یہ بات کرے وہ بات کرے، نبی نے کہہ دیا لہذا خاموش۔ باپ نے اب کلمہ پڑھ لیا، اب کوئی بات نہیں ہو، اللہ نصیب فرمائے۔ فرماتے ہاں اگر دنیا کی بات وہ پھر کر لے تو پھر آہستہ آہستہ پھر کلمہ پڑھو تاکہ اس کو کلمے کی تلقین ہو جائے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ میں نصیب کرے وہ دوبارہ پڑھو، اور پھر خاموش، پھر خاموش، بس تلقین بھی نہیں کرنی۔ اور جب اللہ کے حضور چلا جائے وہ تو عام طور پہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں، اس لیے کہ بسا اوقات ان مخلوق کو دیکھتا ہے جس کو کبھی پہلے نہیں دیکھا، حیرانگی کے عالم میں ہوتا ہے کہ یہ کون آ گیا، تو وہ اسی عالم میں جب روح قبض ہوتی ہے تو آنکھیں ایسی کی ایسی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا یہ کون لوگ آئے، یہ کون لوگ آئے؟ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو کہ جناب والا اللہ نے ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، لہذا جب دنیا سے رخصت ہو گیا آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی، لہذا اس کی آنکھوں کو بند کر دیا، آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اور بس اوقات منہ بھی حیرانگی سے کھل جاتا ہے، ایسا دیکھ رہا ہے، ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہے نا بھائی، ہم تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اس کو تو نظر آتے ہیں، لہذا وہ منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، لہذا منہ بھی بند کر دیا، ہاتھ بھی ایسے کہ ایسے انجانے میں رکھے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اسی عالم میں اس کا جسم اکڑ نہ جائے، لہذا ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جائیں، پاؤں بھی سیدھے کر دیے جائیں، اور دونوں انگوٹھوں کو اس طرح سے ستلی سے باندھ دیا جائے۔ اس کے لیے عام طور پہ میرے بھائی عرض کرتا ہوں یہ کام ہمیں نہیں آتے، وہ جو نہلانے والا آتا ہے نا وہ کہتا بھائی اب تک اس کی ٹانگیں ایسی کی ایسی ہیں، لاؤ ستلی لاؤ میں باندھتا ہوں، اس کے ہاتھ ایسے کے ایسے ہیں، لاؤ ستلی لاؤ میں ہاتھ باندھتا ہوں۔ گھر میں رہتے رواتے یہ کام اہل خانہ جانتے ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے میت کے ساتھ، جو غسل دینے والا آتا ہے نا وہ یہ سارے کام سر انجام۔ المیہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ شریعت کی تعلیمات ہیں نا، یہ غسل دینے والے کے لیے تو احکامات نہیں ہیں کہ آپ نے فرمایا غسل دینے والا آ کر یہ کام کرے گا، یہ ہمارے گھر کے کام ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہیں، زندگی موت کا ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے، اللہ ہی ہمیں موت دیتا ہے، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ موت ایک نہ ایک دن آئے گی، ماں بھی مرے گی، باپ بھی مرے گا، سب دنیا سے جائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو جب دنیا کے معاملات ہم سیکھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے ہاتھ ایسے کے ایسے کھلے رہ گئے، قبر میں لٹانا کتنا مشکل، ہاتھ اکڑ گئے، پاؤں اکڑ گئے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، غسل دینا کتنا مشکل۔ یہ شریعت کے احکامات، یہ شریعت کی، یہ ہمیں نہیں معلوم ہوں گے بھائی، جو کام کرنے کا ہے نا وہ طریقہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ غسل دینے کے لیے میرا عزیزو غسل دینا بھی بالکل نہیں آتا، سچی بات۔ 8 سے 4
4 سے 2 نوجوان ہیں جن کو جناب والا اطلاع کی جاتی ہے ابا کا انتقال ہو گیا غسل دے دو، بھائی کا انتقال ہو گیا غسل دے دو۔ بس اوقات غسل دینے والے ملتے بھی نہیں ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، یا اللہ غسل دینے والے نہیں مل رہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ جو کام شریعت کا ہے وہ ہم نہیں سیکھتے بھائی، جو کام شریعت کا ہے، شریعت کی تعلیمات کا ہے، وہ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بیٹے کو باپ کو غسل دینا کیوں نہیں آتا؟ باپ پوچھ سکتا ہے، باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد سے کہہ سکتا ہے مجھے غسل تم دینا، مجھے غسل تم دینا، مجھے کفن تم پہنانا، کہہ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ تو پھر بیٹے کو غسل دینا کیوں نہیں آتا؟ باپ نے ساری زندگی لگا دی، ایک باپ کو نہلا نہیں سکتا، ایک باپ کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، کفن نام آخرت کے کپڑے، ایک باپ کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، ایک باپ کو وضو نہیں کروا سکتا۔ غسل کا مطلب یہی ہے بھائی، ایک باپ کو اپنے وضو نہیں کروا سکتا، اپنے باپ کو ایک غسل نہیں کروا سکتا جس نے ساری زندگی اس کو چلایا پھرایا اور جناب والا اس عمر کو پہنچایا، اپنے باپ کو آخرت کا لباس نہیں پہنا سکتا۔ کیوں نہیں پہنا سکتا؟ غفلت ہے مسلمان، ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ ایک مخصوص ہمارے ہاں ٹیم ہے جو یہ سارے کام کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ کام صرف ان مسلمانوں کا نہیں ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، کبھی ہمارے سامنے بھی یہ مرحلہ آ سکتا ہے، مسئلہ آ سکتا ہے، ورنہ پھر صورتحال یہ ہے، ذرا اس کو اپنی حیاتی میں سوچ کے دیکھا جائے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور مجھے لے جا کر عیدے کے سرد خانے والوں کے حوالے کر دیا جائے، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ اس کے نوجوان لڑکے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیں؟ کون سا عمل بہتر ہے بھائی؟ دوسروں کے حوالے کرنا بہتر ہے؟ باپ کو ہم لے جائیں وہاں پر عیدی سرد خانے میں اور کہیں گے بھائی ابا کو غسل دے دو، اور وہ غسل دینے کا کیا طریقہ؟ ایک پیپ نکالا اور بس۔ ماں تو بھائی میرا عزیز دسیوں غسل دینے کے طریقے ہوتے ہیں، کیا طریقہ ہے، کیا ہے شریعت کے کیا احکامات ہیں؟ وہاں پر کبھی غور و فکر کیا؟ اندر جا کے دیکھتے بھی نہیں ہے بھائی، صرف سپرد کر دیتے ہیں اور بس وہ لپیٹ کے ہمیں دے دیتے ہیں۔ بھائی کیا طریقہ سنت کا، شریعت کا؟ جا کے سوال کیا، باپ کو غسل دیے جا رہا تھا، وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھا ابا کو کیسے غسل دیا گیا؟ کچھ نہیں پتا ہوتا، سپرد کر دیتے ہیں کہ ابا کو غسل دے دو، وہ پیک کر کے ہمیں دے دیتے ہیں۔ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا، ایک بیٹا اپنے لخت جگر کو غسل نہیں دے سکتا، اپنے عزیز و اقارب کو غسل نہیں دے سکتا۔ یہ سیکھنے کے طریقے۔ میرے عزیزو، یہ غسل بھی آنا چاہیے، جو اصل کام کرنے کے نا وہ نہیں آتے ہیں، اور جو کام نہ کرنے کے وہ بڑے آتے ہیں، زور شور سے آتے ہیں، اور اس پر اگر کلام ہو جائے تو ہماری جو معاشرے کی ایک رت چل رہی ہے اس حساب سے اس کی مخالفت نظر آتی ہے۔ مخالفت کر دی۔ جو کام سیکھنے کے ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے کہ اب اس کو غسل دے دیے تو اب کفن پہنا دیا، اب جناب والا جنازہ پڑھنے کا وقت آ رہا ہے، جنازہ کیسے پڑھا جائے گا؟ عام طور پر مساجد میں امام اعلان کرتا ہے بالغ کی دعا یہ ہے، نابالغ کی دعا یہ ہے، لڑکی نابالغہ ہے اس کی دعا یہ ہے۔ کتنے ہزاروں جنازے پڑھ لیتا ہے لیکن دعا یاد نہیں ہوتی، اور اگر امام صاحب دعا کا اعلان نہ کرے تو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جنازے میں دعا کا اعلان ہی نہیں ہوا۔ یہ کہا ہے کہ آپ کو جنازے کے عین موقع پر دعائیں سکھائی جائیں؟ باقاعدہ اعتراض ہوتا ہے امام صاحب نے دعا کا اعلان نہیں کیا، یعنی کہ دعا بھی سکھائی جائے گی، اللہم اغفر لحینا، اللہم اجعلھا لنا، اللہم اجعلہ لنا۔ عجیب صورتحال ہے، عجیب صورتحال۔ دعائیں بھی پڑھنی نہیں آتی، عین موقع پر دعا وہ سکھائے، ورنہ کچھ بھی نہیں آتا تو بھائی وہ ایک مسئلہ تو سنا میں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، سارے مردوں میں رب اغفر لی پڑھتے رہو بھائی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو جاہلین ہیں، جن کو نہیں آتا، جو جاہل ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی جب تک کہ جہالت تمہارے ساتھ ہے، دین تم نے نہیں سیکھا تو اتنا کہہ دو رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ رب اغفر لی کہا جائے۔ نبی نے کیا سکھایا؟
اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا، یہ نبی نے سکھایا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کو پس پش ڈالا، اب جنازہ سامنے آ گیا تو ہم کہتے ہیں بھائی رب اغفر لی کہہ دے، اللہ کیا ساری زندگی رب اغفر لی پہ چل رہی ہے۔ ادھر سورہ اخلاص آ گئی نا بھائی، ساری رکعتیں ساری تراویح سورہ اخلاص پہ چل رہی ہے، تو ساری زندگی کے جنازے رب اغفر لنا پر چل رہے ہیں۔ میرا عزیزو، یہ تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے جنہوں نے غفلت کی زندگی گزار کر شریعت کی تعلیمات کو اختیار نہیں کیا، ان کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور تم یہ کہہ لو، ورنہ یہ تعلیم نہیں ہے کہ رب اغفر لی کہو اور اسی پر اکتفا کرو۔ لہذا جنازہ پڑھنے کے حوالے سے میرا عزیزو کیا طریقہ ہے جنازے کے، جنازے سے پہلے جنازے کے بعد کیا طریقہ ہے، جنازہ کیسے پڑھا جائے گا، کچھ بھی اس کی معلومات نہیں ہے۔ میرا عزیزو عام مسئلہ ذرا پوچھ لیا جائے، ٹھیک ہے علمی مسئلہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں سینکڑوں جنازے نہیں پڑھے؟ ہر آدمی نے زندگی میں سینکڑوں جنازے پڑھے ہیں، ذرا پوچھا جائے اگر جنازے کی ایک تکبیر رہ جائے تو کیا حکم ہے بھائی؟ نہیں معلوم۔ جنازے کی 2 تکبیر رہ جائے تو بھائی کیا حکم ہے؟ 3 تکبیر رہ جائے تو کیا حکم ہے؟ نہیں معلوم۔ سینکڑوں جنازے پڑھے مسلمان نے لیکن نہیں معلوم۔ نہ پوچھنے کی ضرورت، نہ سیکھنے کی ضرورت، نہ پوچھنے کی ضرورت، نہ سیکھنے کی ضرورت۔ امام اگر ایک تکبیر کہہ چکا ہے، جنازے میں کیا شمولیت کے حوالے سے کوئی طریقہ بھی ہے یا یہ حکم عام ہے؟ اگرچہ حکم عام ہے اور فقہ نے دونوں طریقے لکھے ہیں، ہمیں ایک طریقہ بھی نہیں معلوم، شمولیت کا ایک طریقہ بھی نہیں معلوم۔ سلام کے وقت ہاتھ کب چھوڑیں گے، کب ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، کچھ نہیں معلوم۔ برابر والے کو دیکھا ہاتھ چھوڑ دیے، ہم نے بھی چھوڑ دیا، برابر والے کو دیکھا ہاتھ چھوڑ دیے، ہم نے بھی چھوڑ دیے۔ بھائی سمجھ آ رہی بات؟ برابر والے کو دیکھ، جیسے عید کی نماز پڑھتے ہیں نا بھائی، امام صاحب کو دیکھ دیکھ کے یا آگے پیچھے دیکھ دیکھ کے، ایسے ہی جنازہ بھی برابر والے کو دیکھا ایک ہاتھ چھوڑ دیا، پھر آ کے سوال کرتے ہیں ہم نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اس نے ایک سلام پہ ایک ہاتھ چھوڑا، امام صاحب ہم نے دیکھا ایک آدمی کو اس نے دونوں سلام کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑے، تو شرعی حکم کیا ہے؟ اس کو دیکھ کے شرعی حکم یاد آ رہا ہے، تو جنازے میں کیا دیکھ رہے تھے آجو باجو؟ ایک سوال ہے بھائی۔ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھ رہے تھے، لیکن ہمارے کو یہ مسئلے کب یاد آتے ہیں میرے عزیزوں؟ جبکہ ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی ہم مشقیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، لیکن خود بذات خود ہمیں شریعت کا حکم نہیں معلوم ہوتا کہ جنازے میں ہاتھ کب چھوڑنے کب نہیں چھوڑنے، ابھی بتایا بھی نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے بات؟ اس لیے کہ موضوع بحث سکھانا نہیں ہے یہاں پر، اصل توجہ دلانے جو شریعت کے احکامات ہیں۔ جنازے کے بعد دعا کروا دو بھائی، جنازے کے بعد دعا کہاں سے آ گئی؟ جنازے کے بعد دعا کہاں سے آئی ہے؟ جنازہ خود دعا ہے، جنازے میں اصل میں دعا تو کی نہیں نا، وہ تو امام کا کام ہے دعا کروانا۔ لہذا جنازہ پڑھ لیا تو امام صاحب جیسے عام نمازوں میں کہتے ہو ربنا آتینا، یہاں پر بھی یہ صدائیں لگاؤ، یہاں پر بھی یہ صدائیں لگاؤ، لہذا جنازے کے بعد دعا نہیں ہوئی بھائی۔ ارے عقل مند، جنازہ نام دعا کا ہے، کیسے ہے؟ دعا ہی نہیں آتی تو پتہ کیسے لگے گا؟ حالانکہ ترجمہ دیکھا جائے اللہم اغفر لحیینا، اللہم اغفر لحیینا ومیتینا، اے اللہ مغفرت فرما زندوں کی، مردوں کی، متعلقین کی۔ یہ جنازہ خود دعا ہے، کبھی دعا پڑھی نہیں نہ آتی ہے تو کیسے کہیں گے کہ بھائی جنازے میں دعا ہے؟ لہذا بحث شروع ہو جاتی ہے، جنازے کے بعد دعا نہیں ہوئی، جنازے کے بعد دعا نہیں ہوئی، جنازے کے بعد دعا نہیں ہوئی۔ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ جنازہ نام کس چیز کا ہے بھائی۔ یہ چیزیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، اور اٹھانے کا جب وقت آ رہا ہے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اسلام قبول کیا نا، تو ان کے بول کو ہم نے اسلام کی طرف منتقل کر دیا، اسلام کی طرف منتقل کر دیا۔ اب ہم وہ الفاظ تو کہہ نہیں سکتے جو ہندوستان سے سن کر آئے تھے بھائی، لہذا اپنے ہاں کیا کہنا چاہیے بھائی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آواز لگتی نہیں لگتی؟ کلمہ شہادت، کون سا طریقہ ہے یہ؟ حضرت ابو بکر کا جنازہ اٹھا،
حضرت عثمان کا جنازہ اٹھا، حضرت عمر کا اٹھا، حضرت علی کا اٹھا، حضرت فاطمہ کا اٹھا، بڑے بڑے کبار صحابہ کا اٹھا۔ میرا عزیزو، کسی روایت میں کسی صحابی نے ذکر کیا کہ ابو بکر کا جنازہ جب ہم نے اٹھایا تو حضرت علی نے آواز لگائی کلمہ شہادت۔ علی کو تو ہم مانتے ہیں نا بھائی، دیگر صحابہ کو تو مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ حب علی کے پچھلے گزشتہ عرض کیا تھا نا، حب علی کے نام پر، حب علی، بس حب علی، جتنے بھی دین ہے علی نے پھیلایا رضی اللہ عنہ۔ یہ وہاں سے جو ہمارے اوپر جو ایک نظریہ مسلط کیا جا رہا ہے نا، حب علی باقی نعوذ باللہ بغض۔ کبھی ایسا ہوا کہ جنازہ اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس یہی آتا ہے ہمیں، جنازے کا سب سے بڑا حق ہمارے کو یہی آتا ہے۔ جنازہ نہیں پڑھیں گے وہاں جنازے کا، بلکہ نگرانی کر رہے ہوں گے 4 آدمی بیٹھ کے، بھائی جنازہ اٹھ کے بھاگ جائے گا؟ جو 4 آدمی وہاں پر کھڑے رہتے ہیں جنازے کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ارے یہاں جنازہ ہو رہا ہے، سامنے کھڑے ہوئے پوری کی پوری پلٹن کھڑی ہوئی ہے، جنازہ نہیں پڑے گی بھائی۔ جنازہ بھائی مردہ تو بھاگنے سے رہا، اور جگہ بھی ہماری ایسی نہیں ہے کہ کتے بلی پھر رہے ہوں ادھر کہ وہ کفن پھاڑ دیں۔ ہاں جہاں ضرورت ہو تو ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور آ کے حملہ نہ کر دے۔ یہاں تو الحمدللہ مسجد کی 4 دیواری ہے، نہ کوئی جانور، نہ کتا، نہ بلی، لیکن پھر بھی 4 آدمی جنازے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھول پتی کوئی چرائے گا نہیں، عرق گلاب کی جو ہماری شیشیاں ہوتی ہیں وہ کوئی لے کے نہیں جائے گا بھائی، اس لیے کہ یہ میت کے لیے خاص ہے، لیکن جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ بہت زیادہ زور لگاؤ تو کپڑے صحیح نہیں ہے بھائی، ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، ہمارے کپڑے یعنی پورا 24 گھنٹے نجس اور پلیدی کے عالم میں پھر رہے ہیں۔ اگر خود کا انتقال ہو جائے تو نجس کپڑوں کے ساتھ انتقال ہوا، مطلب تو یہی ہوا نا بھائی، کپڑے صحیح نہیں ہیں، کپڑے صاف نہیں ہیں، وہیں کھڑے ہوئے۔ میرا عزیزو، یہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور جنازہ لے کے جانے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، صرف ایک صدا آتی ہے کلمہ شہادت اشہد اللہ۔ جو جنازے میں جا رہے ہیں ان سے پوچھا جائے جنازہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو کام کرنے کے ہیں نا میرا عزیزو وہ سیکھے جائیں، جو کام کرنے کے ہیں وہ سیکھے جائیں۔ جنازہ اٹھاتے کیسے ہیں، جنازے کو لے کر کیسے چلتے ہیں، قدموں کو کس قدر رفتاری سے آہستگی سے آگے بڑھاتے ہیں، معلوم بھائی کیا طریقہ ہے جنازے کیسے لے کے جائیں گے؟ 4 کونے ہیں نا بھائی، ابا کو کندھا دینا ہی نہیں دینا بھائی، ابا کو کندھا دینا شرف ہے، اپنے باپ کو کندھا نہیں دیا، اپنے باپ کو کندھا نہیں دیا، دینا ہی نہیں دینا۔ لیکن کہاں سے شروعات کرنی ہے؟ پہلے کون سا حصہ یہاں پر آئے گا؟ دین کی تعلیم کبھی سیکھی بھائی؟ کون سا حصہ پہلے یہاں پر آئے گا، اگلا آئے گا، پچھلا آئے گا، کون سا حصہ اس کے بعد یہاں پر آئے گا؟ یہیں پر اٹھاتے ہیں نا بھائی۔ بعض لوگ تو یہاں رکھتے ہی نہیں، ایسے ڈنڈا پکڑ کے آگے چل رہے ہیں۔ ڈنڈا پکڑ کے کندھا دینا ڈنڈا پکڑنے کا نام نہیں ہے، کندھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جنازے کو کندھے پر جگہ دو۔ باپ کو کندھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جنازے کو اپنے کندھے پر رکھو، کندھے پر رکھو، اور طریقے سے رکھو، جو شریعت کا طریقہ ہے اس کے مطابق رکھو۔ لیکن جنازے کو کندھا دینا بھی میرا عزیز و مسلمان کو نہیں آتا۔ پھر قبرستان چلے گئے، قبرستان میں لٹانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، لٹانے کا طریقہ نہیں آتا، ایسے ہی سیدھا سپاٹ لٹا دیا، اور اگر زیادہ زور لگائے تو گردن جناب والا پوری اٹھا کر موڑ دی قبلے کی طرف۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے؟ سارے سوال آپ پر ہیں بھائی، اگر علم کی پیاس ہوگی تو انشاءاللہ بجھے گی، ورنہ وہ پرانا سسٹم چلتا رہے گا بھائی۔ لٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے لٹاتے؟ ہم چت لٹا دیتے ہیں، زیادہ اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف رخ کر دیتے ہیں۔ حکم میں پورا کا پورا یہاں سے لے کے یہاں تک کا حصہ مشرقی دیوار سے لگا کر، تاکہ مغرب کی طرف پورا کا پورا اوپر سے لے کے نیچے مغرب کی طرف ہو جائے۔ اندر کی جو رسیاں ہیں وہ کھولنی ہے کہ نہیں کھولنی؟ کھولنی ہے بھائی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بڑی بڑی جو شیشیاں جو کفن کا حصہ آج کل سمجھی جاتی ہیں نا بھائی، عرق گلاب، فلاں عرق فلاں عرق فلاں عرق فلاں عرق، تو پھر کیا ہے ایک آدمی جاتا ہے پوری قبر کے اندر ایسے چھڑک رہا ہے۔ بھئی یہ طریقہ شرعی ہے؟ کہاں حکم ہے کہ بھئی یہ ساری عرق گلاب کی 4 بوتلیں اس کے اندر چھڑکی جائیں؟
عرق گلاب کی بوتلیں چھڑکی جائیں. کہاں کا طریقہ یہ ہے؟ کون سی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عرق گلاب کی شیشیاں جو ہیں 2 پاتیوں میں اور 2 سرہانے میں چھڑکی جائیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے. اور پھر جب ہو گیا کام تو اس کے اوپر اذان بھی دی جائے. میت کی بھی اذان شروع ہو گئی بھائی آج کل. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میت کی اذان کون سی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی اذان ہوتی ہے؟ قبرستان میں میت کی اذان کبھی نماز جنازہ ہم نے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، فقہ حنفی میں، وہاں پر یہ بھی آیا ہے کہ میت کی اذان آسان نماز سامنے سے ملتی ہے یا اور کوئی سی فقہ حنفی کی نماز ملتی ہے، اس میں ذرا یہ مسئلہ دیکھ لیا جائے کہ میت کی اذان کا حکم. ہمارے معاشرے میں قبرستان میں باقاعدہ اذان بھی شروع ہو گئی. اب تو اذان بھی شروع ہو گئی. کیا حکم ہے شریعت کا نہیں معلوم، سب کو کرتا دیکھا، شروع ہو گئے. اور اگر دعا مانگنے کا وقت آیا تو قبر کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی. علماء فرماتے ہیں یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. سامنے والا یہ دیکھ کر کہیں تاثر نہ لے کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے. کس سے مانگ رہا ہے؟ قبر والے سے مانگ رہا ہے. علماء نے فرمایا قبرستان میں اگر دعا کرنے کی ضرورت پڑے تو کوشش کرو کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرو، تاکہ دیکھنے والے کو شبہ نہ ہو کہ تم کس سے مانگ رہے ہو، کسی میت سے مانگ رہے ہو یا حی لا یموت ذات سے مانگ رہے ہو. حی لا یموت ذات سے مانگ رہے ہو یا قبر سے مانگ رہے ہو. اس وجہ سے حکم ہوتا ہے کہ جناب والا قبلہ رخ ہو کے دعا کی جائے، قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے. اور اس کے بعد جب جناب والا جنازہ ختم ہو جاتا ہے تو اب سب سے بڑا جو فکر کا معاملہ ہوتا ہے اہل میت کے حوالے سے کہ جناب 250 افراد ابھی گھر پر آ رہے ہیں. کتنے افراد؟ 250 افراد. اما 250 افراد آ رہے ہیں. 2 بسیں گئی تھیں بھر کے. کتنی بسیں تھی بھائی؟ 2 بسیں بھر کے گئی تھیں. وہ 125 افراد گھر پہ آ رہے ہیں. اب فکر کس چیز کی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ہماری میت میں صبح سے لگے ہوئے تھے. دلیل کیا ہے؟ ہماری میت میں صبح سے لگے ہوئے تھے. بیچاروں نے کھانا نہیں کھایا، بیچاروں نے پانی نہیں پیا، سردی گرمی کا عالم، اتنی دور تھک کے ہمارے ابا کو دفنانے گئے تھے، لہذا اس کا عوض بھی تو ملنا چاہیے نا بھائی. 150 افراد آ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کم سے کم 1.5 2 بریانی کی دیگ تو لگیں گی. 1.5 2 بریانی کے بھائی 60 120. اگر کھلے ٹھلے کھائیں گے تو 1.5 کی 2 بریانی کی دیگ کہیں نہیں گئی بھائی. وہ پہلے سے آرڈر کے حوالے سے فکر لگی ہوتی ہے. 150 افراد گھر پر آ رہے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام. اسی کو کہا جاتا ہے میت کا کھانا. شریعت کا حکم کیا ہے؟ میت کا کھانا. اہل خانہ کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی ان کے گھر پہ پہنچایا جائے، نہ کہ وہ فکر کھائے جائیں کہ یار 150 افراد آ رہے ہیں ان کو ہم کہاں سے کھلائیں. جس کے ہاں انتقال ہو اس کے ہاں کھانا بھیجنے کا حکم ہے. بیچارہ اس وقت غمزدہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے چولہا نہ جلایا ہو سکتا ہے اس وقت وہ بیچارہ پریشان ہو، غم میں ہو. چلو ہماری طرف سے آج کی ہانڈی اس کے لیے ہے، دوپہر کا کھانا ہم اس کے لیے نہیں. وہ فکر مند ہوتا ہے 150 افراد جو آ رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا واقعہ بھی ہوا کہ جناب والا 150 افراد یا 300 افراد کا بڑے بھائی نے خوب اچھی طرح سے انتظام کیا، اور جب میراث کا ملنے کا بٹنے کا وقت آیا تو کہا کہ ابا پر یہ قرضہ ہے، ابا پر یہ قرضہ ہے، ان کی میت میں نے اتنے افراد کا کھانا بنوایا تھا، لہذا یہ قرضہ پہلے مجھے چکایا جائے. اور بہت سے شانے لوگ کیا کرتے ہیں، میراث ہی میں سے اٹھا کر اس کھانے کو کھلاتے ہیں لوگوں کو. میراث ہی میں سے کھانا کھلایا جاتا ہے. میرا عزیزو شریعت کا حکم ہے کہیں پر؟ شریعت کا حکم ہے کہ آیا یہ کام کیا جائے. ہمارے لیے تو حکم ہے ان کے ساتھ غم خواری کریں، غم کا اظہار کریں، ان کے اہل میت کے ساتھ کام آئیں. ورنہ عام طور پر جناب والا جو گھروں میں میت کے لیے کھانے پکتے ہیں، بعض جگہوں پر تو پہلے سے اس کے لیے چندے چل رہے ہوتے ہیں. ورنہ گھر کا داماد پھنستا ہے، یا ابا کا بڑا بھائی یا ابا کا چھوٹا بھائی یا ماموں وغیرہ بیچ میں آتے ہیں بھائی. اس کے علاوہ عام طور پر یہ ہوتا ہے
عام طور پر یہ گھر میں ہوتا ہے. یہ 2-4 افراد ہیں گنے چنے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, واجب ہوتا ہے کہ ہمارے ابا کی میت میں جو 150 افراد آ رہے ہیں وہ ہمارے چچا کریں گے یا تایا کریں گے یا ماموں کریں گے یا گھر کا داماد کرے گا. یہ عام رواج ہے. میرا عزیزو, کہاں سے شریعت کا حکم ہے؟ آدمی اس میں غور و فکر تو کرے, آدمی اس میں غور و فکر کرے. اب یہ میت کا کھانا, پھر یہ کھانا منتقل ہو جاتا ہے 10ویں پر, پھر یہ کھانا منتقل ہوتا ہے تیجے پر, پھر یہ کھانا منتقل ہوتا ہے برسی پر, پھر یہ کھانا منتقل ہوتا ہے میرا عزیزو 40ویں پر. لیکن نام کیا دیا ہوتا ہے بھائی؟ نام وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب. ایصال ثواب کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کے ضمن میں کھانا بھی چل رہا ہے بھائی. چونکہ اب وہ روزانہ 3 دن تک میت کے یہاں جس کا انتقال ہو جاتا ہے نا بھائی, 3 دن تک لوگ آتے رہتے ہیں, اس کے گھر میں آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اور 1-1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر جا رہے ہیں. آدمی پریشان ہے. اور ہمارے ہاں تو ایک عجیب رسم چلی ہوئی ہے, ایک بیٹھک روم میں جناب والا میت کا جو ایک آدمی ہوتا ہے نا, وہ مستقل 24 گھنٹے بیٹھک روم میں بیٹھا رہتا ہے. اس لیے کہ ہر آنے والے مہمان بیٹھک روم میں جاتے ہیں, اور جانے کے بعد 2-4 باتیں کی, پھر ہاتھ اٹھا لیے, دعائے مغفرت, پھر اس نے رکھ دیے. پھر دوسری پارٹی آئی, پھر 2-4 الفاظ, پھر ہاتھ اٹھا لیے, پھر رکھ دیے. پھر تیسرا آیا, پھر ہاتھ اٹھا لیے. صبح سے شام تک ایک بندے کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ تم نے یہی کرنا ہے, ہاتھ اٹھاؤ نیچے کرو, ہاتھ اٹھاؤ نیچے کرو. یہ کہاں کا طریقہ ہے بھائی؟ سورہ فاتحہ کہتے ہیں نا, جیسے فاتحہ پڑھی آپ نے, فاتحہ کی بھائی, میت کی فاتحہ کی, آنے والے مہمانوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. وہ بندہ ہر بار جناب والا ہاتھ اٹھاتا ہے, پھر رکھ دیتا ہے, پھر ہاتھ اٹھاتا ہے, پھر رکھ دیتا ہے. صبح سے شام تک 10 گروپ آتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے نیچے کرتے رہتے ہیں. میرا عزیزو, کہاں کا طریقہ ہے؟ میت کے لیے ہمدردی یا اس کے ساتھ تعزیت, آدمی 2-4 کلمے کے ہے, کچھ اس کے لیے مغفرت کے الفاظ کے ہے, اور چلتا بنے. یہ مستقل کی ایک رسم, ہاتھ اٹھانا, نیچے رکھنا, ہاتھ اٹھانا, اجتماعی طور پہ نیچے رکھنا. میرا عزیزو, ذرا پوچھ لیا جائے, آئے شریعت کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارے ہاں ایصال ثواب کے صرف متعین ایام ہیں. تیسرے دن ایصال ثواب ہوگا, 10ویں دن ایصال ثواب ہوگا, 40ویں دن ایصال ثواب ہوگا. میرا عزیزو, کہیں پر بھی یہ حکم نہیں ہے کہ ایصال ثواب صرف 3 دنوں میں ہوتا ہے, یا تو تیجے میں ہوتا ہے, یا 10ویں میں ہوتا ہے, یا 40ویں میں ہوتا ہے, یا برسی میں ہوتا ہے, اور اس میں کھانا بھی ہوتا ہے, اس میں کھانا ہے. یہ شریعت کی صاف صاف باتیں جو ہیں بسا اوقات چونکہ ایک عرصے سے عمل ہوتا نہیں چلا آ رہا ہے تو میرے عزیزو بڑی بھاری رکھتی ہیں, طبیعت اور مزاج کے خلاف لگتی ہیں, اور آدمی اس کو کہیں کا کہیں رخ دے دیتا ہے, کہیں کا کہیں رخ اٹھا کر دے دیتا ہے. یہ تو وہ ہے اس وجہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں, یہ تو فلاں ہے اس وجہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں. میرا عزیزو, فلاں ہے یا وہ ہے اس کو چھوڑو. یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, نبی کی تعلیمات, صحابہ کی تعلیمات کیا ہے. آپ کے سامنے بھی قرآن و سنت ہے, ہمارے سامنے بھی قرآن و سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے کے وقت 2 چیزیں ہمیں دے کر گئے, کہا کہ اس کو اختیار کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو میرا عزیزو, اس کو اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ تو وہ ہے اور وہ ہے فلاں ہے, اس وجہ سے ایسی بات کر رہے ہیں؟ مسلمان ہیں بس, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لہذا دیکھا جائے, سمجھا جائے کہ آیا یہ ایصال ثواب یہی ثابت ہے یا اور کچھ بھی ثابت ہے. میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز ہے, اور اسی طرح سے دیگر ایصال ثواب خواہ مال کے ذریعے سے ہو یا اسی طرح سے اعمال کے ذریعے سے ہو, یہ بھی جائز ہے. لیکن شریعت کے مطابق. اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا